نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم دنیا میں کس کام کے لیے آئے ہیں، ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک وقت کا کوئی بادشاہ تھا، اس نے اپنے 3 وزراء کو بلایا اور بلا کر انہیں حکم دیا کہ یہ اپنے تھیلے لے لو۔ الگ الگ تھیلے ان کو دے دیے، 3 وزراء کو 3 تھیلے دے دیے، اور ان وزراء ان وزیروں کو کہا کہ آپ مختلف باغات میں جائیں اور مختلف قسم کے پھل لے کر آئیں۔ وہ جو ان کے وزراء تھے، جو وزیر تھے بادشاہ کے، اس بات پر حیران ہوئے، لیکن حکم تو ماننا تھا۔ وہ بادشاہ کے حکم کے مطابق مختلف باغات میں چلے گئے۔ جو پہلا وزیر تھا، اس کے دل میں ایک خیال آیا، اس نے سوچا کہ میں اچھے پھل چنوں، اچھے تازہ مزیدار ہوں، میٹھے ہوں، تازہ ہوں، فریش ہوں، وہ پھل لوں تاکہ بادشاہ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ دوسرے وزیر کے دل میں ایک خیال آیا کہ بادشاہ نے کون سے سارے پھل دیکھنے ہیں، کچھ دیکھے گا پھل، کچھ نہیں دیکھے گا۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ اچھے پھل لے لیتے ہیں، جس طرح کے کچھ ملتے ہیں ویسے لے لیتے ہیں۔ اس وزیر نے تھوڑے سے اچھے پھل لے لیے، کچھ کچے، کچھ پکے، کچھ گلے سڑے، جس طرح کے اسے ملے۔ اسے محنت کم کرنی پڑی، اس نے تھوڑی محنت کی اور جلدی سے وہ تھیلا بھر لیا۔ جو تیسرا وزیر تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بادشاہ نے کون سا سامنے تھیلے دیکھنے ہیں، اس نے کون سا دیکھنا ہے کہ میں پھل ہیں یا کچھ اور ہے۔ اس وزیر نے بغیر محنت کیے اس میں گھاس پتے جو اسے کچھ ملا پھلوں کے علاوہ، اس بھر لیا تھیلا۔ صبح بادشاہ نے ان 3 وزراء کو بلایا، حکم دیا کہ ان 3 وزیروں کو میرے سامنے پیش کیا جائے اپنے تھیلوں کے ساتھ۔ وہ 3 وزیر تھیلوں کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، اور اس بادشاہ نے بغیر دیکھے ہی، یعنی تھیلوں کو دیکھا نہیں، کھولا نہیں، ویسے ہی حکم دے دیا کہ ان 3 وزیروں کو مختلف جیل خانوں میں دور دور بند کر دیا جائے ان تھیلوں کے ساتھ۔ اور جو دوسرے سپاہی تھے، انہوں نے بادشاہ کا حکم مانا اور 3 وزیروں کو مختلف جیلوں میں، مختلف قید خانوں میں، دور دور کے قید خانوں میں بند کر دیا۔ اور جو قید خانے تھے، وہاں پر کوئی اور بندہ نہیں تھا، کوئی اور انسان نہیں تھا، یعنی وہ اکیلے علیحدہ علیحدہ دور دور کے قید خانوں میں سے قید کر دیے گا ان تھیلوں کے ساتھ۔ 3 ماہ کے لیے بادشاہ نے حکم دیا ان کو قید کر دو۔ اب ہونا کیا تھا، جو تھا پہلا وزیر، اس کے پاس تو اچھے تھے، مزید لذیذ اور خوش ذائقہ، یعنی بہترین پھل تھے، تازہ پھل تھے۔ اس وزیر نے اپنے 3 ماہ آسانی سے کاٹ لیے۔ اس کے پاس پھل تھے، بھوک کی وجہ سے جو پریشان ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا، یعنی اس کے پاس تازہ اور اچھے پھل تھے۔ 3 ماہ اس نے ان پھلوں کے ساتھ آسانی سے گزار لیے۔ اب جو دوسرا وزیر تھا، اس کے پاس کچھ گلے سڑے تھے، کچھ کچے تھے، کچھ پکے تھے۔ اس وزیر نے کچھ تھوڑے دن پکے پھلوں کے ساتھ گزارا کیا، پھر اسے کچے پھل کھانے پڑے، اور اس کے بعد اسے جو گلے سڑے پھل تھے وہ کھانے پڑے، اور گلے سڑے پھل کھانے کی وجہ سے وہ شدید بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا۔ اور وہ تیسرا آدمی تھا، اس نے تو محنت ہی نہیں کی تھی، اس کے پاس صرف فقط گھاس تھی، اور گھاس تو انسان کھا نہیں سکتا۔ وہ تھوڑے دنوں بعد بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہمارے لیے باغ ہیں، باغات ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جو تمہیں چاہیے، تمہارے پاس تھیلے ہیں، مثلاً اعمال نامہ تمہارے پاس ہے، اس میں تم نے جو کچھ بھرنا ہے وہ بھر لو۔ اب ہمیں چاہیے گھاس بھر لیں، ہمیں چاہیے اس میں اچھے پھل لے لیں، ہمیں چاہیے گلے سڑے لے لیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ اس دنیا میں جاؤ، جو تمہارا جی چاہے تم اچھے پھل لے لو، چاہے تم برے پھل لے لو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا، مثلا جب ہمارا وقت آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کو مختلف قید خانے، مثلا اس کی قبر میں علیحدہ دفن کر دو، اب ہم قبر میں دفن ہو جائیں گے،
تو ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ نہ تو ہمارا کوئی بہن بھائی ہوگا، نہ ماں باپ، نہ کوئی دوست، کوئی بھی نہیں ہوگا، فقط ایک اعمال نامہ ہوگا۔ جیسے ان وزیروں کے پاس ان کے تھیلے تھے پھلوں والے، اب یہ ہمارا اعمال نامہ اگر اچھا ہوا تو اس قبر میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، جیسے وہ جیل خانوں میں ان کے لیے آسانی بنی تھی، رہنے کے لیے پھل کھا لیے آسان رہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مر گیا۔ اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ہم اپنی قبروں میں کیا کریں گے؟ اور قبروں میں جب آسانی سے ہمارا وقت گزر جائے گا، ہمارے پاس اچھے تھے پھل ہوئے، مثلا اعمال نامہ اچھا ہوا، جب کل قیامت والے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو فرشتے اللہ کے سامنے عرض کریں گے، یا رب کریم یہ تیرا وہ بندہ ہے، یہ تیرا وہ غلام ہے جس نے اپنے تھیلے، اپنے اعمال نامہ اچھے پھلوں کے ساتھ بھرا تھا۔ اللہ حکم دے گا، اے بندے تجھے اچھی چیز پسند تھی۔ حدیث پاک ہے نا، جس انسان کو جو چیز پسند ہو، جس کے ساتھ محبت کرے، اس کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا۔ اب جو بندہ اچھے اعمال کرے گا، اللہ فرمائے گا تجھے اچھے اعمال پسند تھے، یعنی پھل کھانا تجھے پسند ہے، جو اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ جو پھلوں والی جگہ پہ چلا جائے، جیسے جنت تجھے اللہ عطا کرتا ہے تو اپنے جنت میں جا اور اپنے پھل کھا، اور جس نے کوئی کام اچھا نہیں کیا ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے نیکی سے محبت نہیں تھی، تو پھل نہیں کھانا چاہتا تھا، تو اچھے کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اب تو جہنم میں جا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کس کام کے لیے آئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔